زور سے کیا ہو؟ کیا ہو؟ زور سے کیا ہو؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جنت میں جانے والے ان کا کیا نام ہوگا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جڑے میرے نقش قدم پہ چلے، میرے صحابہ کے ساتھ جڑ گئے۔ اہل سنت کا معنی حضور کی سنت والے، والجماعت معنی حضور کی جماعت صحابہ والے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت عقیدہ بتاتا چلوں، میری ایک آنکھ صحابہ ہیں، کہو سبحان اللہ۔ میری ایک آنکھ اہل بیت ہیں، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کو چھوڑتا ہوں اندھا ہو جاتا ہوں، اہل بیت کو چھوڑتا ہوں اندھا ہو جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے اللہ سے محبت کی۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، جس نے میرے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ اور دوسری طرف فرمایا او اہل سنت والجماعت، میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ جتنے لوگ جب طوفان آیا، جب سیلاب آیا، زمین پانی سے بھر گئی، بچنے کی جگہ کوئی نہیں، جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے چاہے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، وہ پانی اتنا آیا پہاڑوں کو بھی تباہ کر کے لے گیا۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اللہ دکھا رہا ہے، آواز دے کے پیغمبر کہتے ہیں بیٹا نیچے آ، کشتی پہ سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اتنے میں پانی کی لہر آئی، موج آئی، نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ وَنَادَى نوح رَبَّهُ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ رو کے پیغمبر کہنے لگا اللہ وہ میرا بیٹا ہے، پانی میں غرق ہو رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، اللہ تو بچا لے، اس لیے کہ تو نے مجھے کہا تھا جو تیرا اہل ہوگا اسے بچا لوں گا، اور اللہ تجھ سے بڑا اپنی باتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ ادھر سے اللہ کا جلال آیا، کہا میرا نوح، میرا اہل کہنے کا مطلب یہ تھا جو تیرا کلمہ پڑھے گا، تیری تابعداری کرے گا، تیری مانے گا، وہ تیرا اہل ہوگا۔ یہ خون تو تیرا ہے لیکن تیرا اہل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، میں پانی میں غرق اسے کر دیا ہے۔ اور سن لے آج کے بعد اگر تو نے اس کی بخشش کی دعا مانگی، نبیوں کی لین سے نکال کر جاہلوں کی لین میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کا پکڑا نبی چھڑا لیں گے، لیکن نبی جس کو پکڑیں گے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ یہاں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پکڑا، چھڑانے کے لیے نبی نے آوازیں دیں، اللہ نے چھوڑا، اللہ نے چھوڑا۔ معلوم ہوتا ہے بندے غلط کہتے ہیں، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوئے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ سیلاب سے بچ گیا، وہ طوفان سے بچ گیا، وہ عذاب سے بچ گیا۔
جس نے میری اہل بیت سے محبت کر لی وہ قبر کے عذاب سے بھی بچ گیا، وہ آخرت کے عذاب سے بھی بچ گیا۔ میں صحابہ میری ایک آنکھ، اہل بیت میری ایک آنکھ، صحابہ کو چھوڑوں اندھا ہو جاؤں، اہل بیت کو چھوڑوں تو اندھا ہو جاؤں۔ دعا کرو اللہ میرے ایمان کی گاڑی کو سیدھے راستے پہ رکھے، نہ میں صحابہ کو چھوڑ سکوں نہ میں اہل بیت کو چھوڑ سکوں۔